السلام علیکم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو مظلوم مارا گیا تو تحقیق ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار قصاص دیا ہے، بس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. اب دیکھیے کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ وہ ہمارے ہاں جو قتل کہا جاتا وہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ولا تقتلوا النفس، اور تم کسی نفسیات سے نہیں جھگڑو، التی جو کہ حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے چھڑوایا ہے صرف سچائی کو، صرف حق کو. اب تک آپ جس سوچ میں، جس نفسیات میں چل رہے تھے، مثال کے طور پر یہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کی نفسیات تھی. لیکن جب آپ نے قرآن کو پڑھا تو اللہ تو اقرأ الصلاۃ کہیں کہہ نہیں رہا ہے، وہ تو اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے. تو یہ صلاۃ کیا ہے؟ جب وہ سمجھ میں آیا، آپ نے وہ یہ ملاؤں کی بنائی ہوئی نماز کو چھوڑ دیا اور صلاۃ قائم کرنا شروع ہو گئے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ آپ نے اللہ سے چھڑوا لیا. کس بیس پر؟ حق کے بیس پر. جب حق آپ کے سامنے آیا تو نہیں تم کسی نفسیات سے جھگڑو جو کہ اللہ نے چھڑوا دیا ہے صرف سچائی کو، صرف حق کو. ومن قتل مظلوما، اور جو جھگڑا گیا مظلوم بن کر، یعنی جو جھگڑا گیا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی کہ آپ صحیح سمجھ نہیں پا رہے حد کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے مظلوم بنا دیا، یعنی ظلم کر دیا آپ نے اس کے اوپر. تو جو مظلوم جھگڑا گیا، فقد جعلنا، پس یقینی ہم نے بنایا، لے ولی یہی سلطانن، اس کے نزدیکیوں کے لیے ایک دلیل، فلا یسرف فی القتل، پس وہ پھرتا نہیں ہے جھگڑنے میں، انہو کان منصورا، اور بے شک وہ ہے مدد کیے جانے والا. تو جو جس کے پاس دلیل آ جاتی ہے وہ اس طرح لیے نہیں پھرتا ہے، بلکہ وہ جھگڑنے میں لیے نہیں پھرتا ہے، وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو میں پلٹ گیا ہوں، وہ اپنے آپ سے دکھانا شروع کرتا ہے. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، فوراً ٹھیکہ لے لیتے معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں گے، ساری دنیا میں چل رہا ہے کیسے کوئی ہماری بات مان لے. کوئی مانے نہ مانے، آپ اپنے آپ کو تو منوا لیں، آپ تو عمل کرنا شروع کریں. جب ہر شخص خود کی اصلاح کرنا شروع کرے گا جب معاشرہ بنے گا. ہمارے یہاں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے، اس لیے معاشرہ بن ہی نہیں پا رہا ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور تم کسی نفسیات سے نہیں جھگڑو وہ کہ صرف سچائی پر اللہ نے چھڑوایا ہے، اور جو مظلوم جھگڑا گیا بس یقینی ہم نے اس کی نزدیکی کے لیے ایک دلیل بنایا، بس وہ جھگڑنے میں پھرتا نہیں ہے، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، تصرف نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد ہے پرسش کیا جانے والا. ضرور پرسش ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا. السلام علیکم. پیغام کو درمیان میں روکنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بذریعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جایا کرے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم تنہاؤں کے مال کے قریب نہیں جاؤ، الا صرف بالتی، وہ جو کہ ہیا احسن، وہی خوب حسن کارانہ ہو، وہی خوب توازن والا ہو، حتی یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ پہنچ جائے اپنی شدت کو، اپنی سختی کو، اپنی مضبوطی کو. واوفوا بالعہد، اور وفا کرو عہدے کا، جو عہدہ جو ذمہ داری ملو ذمہ داری کو مکمل کرو، اس عہدے کو، عہدے سے وفا کرو، ان عہدے کو پورا کرو، مکمل کرو. ان العہد، بے شک یہ جو خاص عہد ہے، خاص ذمہ داری ہے، خاص عہدہ ہے، کانن ہے مسئولہ، سوال کیے جانے والا، پوچھا جانے والا. اور تم تنہاؤں کے مال کے قریب نہیں جاؤ صرف وہ جو کہ وہی خوب اچھا حسن کارانہ توازن پیدا کرنے والا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے، اور عہدے سے وفا کرو، یعنی جو ذمہ داری ہے اس کو مکمل کرو، بے شک ذمہ داری سوال کیے جانے والا ہے، ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ماپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازو کے ساتھ، یہ بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے انجام کے اختیار سے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور مکمل کرو پیمائش، اذا کلتم جب تم پیمائش کر رہے ہو، وزنوا بالقسطاس وزن برابری کا، مستقیم استقامت والی برابری کا یعنی سیدھی برابری کا، ذالک خیر وہی بہتر ہے، واحسن تاویلا اور خوب حسن کارانہ انجام۔ اور جب تم پیمائش کرو پیمائش مکمل کرو یعنی استقامت والی برابری پر وزن کرو، وہی بہتر ہے اور حسن کارانہ متوازن انجام دینے والا ہے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک پرسش کیا جانے والا ہے، ہر ایک کی پرسش ہوگی۔ ولا تقف اور تم اس کے پیچھے نہیں پڑو، ما لیس لک جو نہیں ہے تمہارے لیے، بہی علم اس کتاب کے ذریعے علم ہے۔ ان السمع بے شک خاص سننا، والبصر اور خاص بصیرت لینا، والفؤاد اور خاص سوچنا سمجھنا، کلو ہر ایک، اولائی کا یہی ہے، کانان ہے، انہو اس کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جانے والا، پوچھا جانے والا۔ اور تم اس کے پیچھے نہیں پڑو جو اس کتاب کے ذریعے تمہارے لیے علم نہیں ہے، بے شک خاص سننا اور خاص بصیرت لینا اور خاص سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہر ایک یہی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا۔ ولا تمشي اور تم نہیں چلو، فی الارض خاص پستوں میں، مرہن اکڑ کر، یہ الارض کر کے خاص پستی کی نشاندہی کی گئی ہے، زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انکا بے شک تم، لن تخرق الارض ہرگز تم خاص پست کو عیبدار نہیں کر سکتے یا خراب نہیں کر سکتے، ادھورا نہیں کر سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے خاص مضبوط جمے ہوئے کی طوالت کو، پھیلے ہوئے کو۔ تو اور تم پستوں میں اترا کر نہیں چلو یعنی آپے سے باہر ہو کر نہیں چلو، بے شک تم ہرگز خاص پستوں کو خراب یعنی عیبدار یا ادھورا نہیں کر سکتے اور ہرگز تم مضبوط جمے ہوئے کی طوالت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ کل ذالک ہر ایک وہی، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک، مکروہ کراہیت والا، ناپسندیدہ۔ تو وہی ہر ایک اس کی برائی ہے، تمہارے رب کے نزدیک کراہیت ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، یہ حکمت ان باتوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کہ پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے ملامت زدہ، دھکیلا ہوا، زائد درگاہ۔ اب دیکھیں ان کے اپنے ترجمے سے بھی یہ بات ہے کہ یہ ہے حکمت کی بات، تو قرآن کے ہی اندر یہ حکمت آ گئی یا قرآن سے باہر گیا؟ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ذالک وہی، مما اوحا اس سے جو حکم کیا گیا، الیک تمہاری طرف، رب کا تمہارے رب کا، من الحکمت الحکمت سے یعنی خاص احکامات سے، خاص اس کے مقاصد سے۔ تو حکمت جو ہے حکم سے ہی نکلا ہے، خاص احکامات، اور احکامات یعنی جس کے مقاصد، جس کے غرض و غایت کیا ہے، اس مقاصد کے ساتھ تمہارے رب کے حکم کا مقصد کیا ہے، یہ ہے۔ ولا تجعل اور تم نہیں بناؤ، مع اللہ الہا اللہ کے ساتھ کوئی حاکم، آخرا اگلا، دوسرا، فتلقى پس تم پیش ہو جاؤ، فی جہنم بدحالی میں، ملوما مدحورا ملامت کیے ہوئے اور دور کیے ہوئے۔ دہر اسی سے دہریہ بھی نکلا ہے جو ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو یہ ملامت شدہ، دھتکارے ہوئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدحالی میں پیش کیا جائے۔ تو اس سے وہی ہے جو تمہارے رب کے احکامات سے تمہاری طرف حکم کیا گیا، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا حاکم نہیں بناؤ، بس تمہیں ملامت شدہ، دھتکارے ہوئے بدحالی میں پیش کیا جائے۔ تو یہ تھی الحکمت کی وضاحت کہ الحکمت کیا ہے، یعنی کتاب اور حکمت۔ تو کتاب
تو کتاب ہے اور حکمت بھی کتاب ہی کے اندر موجود ہے، یہ کتاب سے باہر نہیں ہے۔ اسی کتاب میں جو احکامات ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کے احکامات کے مقاصد کیا ہیں، اس کی وضاحت الحکمت کہلاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکمت قرآن سے باہر ہے۔ تو یہ حکمت کی یعنی تفصیلی وضاحت قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی وضاحت یہی تھا جو اس کی پوری وضاحت کر دیے۔ تو امید ہے مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔